صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال سقيته فلم يزده إلا استلاقا فقال له 3 مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقي عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ کتاب الطب اس سے لی گئی ہے، کیونکہ ہمارا عنوان جو ہے وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہم نے جو اشتہار جاری کیا تھا اسی اعتبار سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول انسانی زندگی کے گزارنے کے ہمیں دیے ہیں ان اصولوں کو سمجھ جائیں اور بالخصوص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ ہمیں میسر آئے، کیونکہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی تعلیمات کے خلاصے ہیں، اور ان خلاصوں کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز اس میں الہام ربانی ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے، نمونہ موجود ہے، اللہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعتدال اس میں موجود ہے، اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عقل اس میں پائی جاتی ہے۔ 3 بنیادی چیزیں اس طب کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ جل جلالہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی، ہر نبی کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ان کو تکلیف ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ فلاں جڑی بوٹی ہے نا، اس کو استعمال کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب جنگلوں میں سفر کرتے تو بوٹیاں ان سے گفتگو کرتی، باتیں کرتی کہ سلیمان میں فلاں بوٹی ہوں، میرا یہ نام ہے، میرے اندر یہ کمال پائے جاتے ہیں، میرے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کمالات اور خوبیوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے، ٹیم موجود ہوتی ساتھ کہ انہیں لکھتے جاؤ، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے طب کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانی سماج میں، انسانی سوسائٹی میں عام کیا، اور چونکہ اس کا تعلق علم الابدان انسانی بدنوں کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، 2 علم ہیں، ایک ہے علم الابدان انسانی زندگی، اس کا بدن، اس کی باڈی، اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کا علم، ایک ہے علم الادیان نبوت کا علم، دین کا علم، جس کا تعلق روحانیات کے ساتھ بھی ہے اور ظاہری جسم کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ 2 قسم کے علوم یہ وحی کے ذریعے سے دنیا میں نازل کیے، انسانوں کو اس کی تعلیم دی، اس کا تعلق بتلایا۔ اب انسان، اس کی یہ جو باڈی ہے، اس کے اندر جو چیزیں فٹ ہیں وہ سب رب کریم نے کی ہیں۔
کہ انسان کیا تھا؟ یہ منی کا ایک لوتھڑا، ایک نطفہ تھا، اس نطفے سے اسے لوتھڑا بنایا گیا، اس لوتھڑے سے اسے جو ہے گوشت کا ٹکڑا بنایا گیا، اس گوشت کے ٹکڑے سے اس کے اندر پھر تبدیلیاں لائی گئیں اور اس کے اعضاء بنے، اس کے قلب کا نقطہ بنا، پھر وہاں پر قلب تیار ہوا، پھر اس کے جسم کے اندر اللہ نے دیگر اعضائے بدن بنائے، ان سب اعضائے بدن کو آپس میں اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ انسان، اس کی پوری باڈی، اس کا پورا جسم یہ مسلسل ہر وقت ہمہ جہت حرکت میں، کام کاج میں مصروف ہے۔ تو یہ مصروف کیوں ہے؟ کہ اسے اندر سے آرڈر مل رہا ہے۔ دل کے بعد اس کا دماغ بنایا گیا، اس کا جگر بنایا گیا، یہ اس کے اعضائے رئیسہ وجود میں آئے۔ اب انہی اعضائے رئیسہ کے ذریعے سے انسانی باڈی آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی انسان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو فوراً اس کا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کوئی اچھی چیز آ جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا ہے، کوئی بری چیز آ جائے، اس سے بچنے کے لیے انسان کی جسم کو پیچھے ہونا پڑا ہے۔ اب یہ آگے بڑھنا، یہ پیچھے ہونا، یہ دونوں چیزیں کیوں پیدا ہوئیں؟ کہ دماغ کے اندر، انسانی جسم میں یہ جو دماغ ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے دو قسم کے خادم عطا کیے ہیں۔ ایک نیچے سے خبریں اوپر لے کر جاتے ہیں اور دوسرے اوپر سے آرڈر نیچے لے کر آتے ہیں۔ اب جیسے ہی کوئی موذی چیز اس نے دیکھی، فوراً دماغ نے آرڈر جاری کیا، اس سے پہلے اس تک وہاں حکم، اس بات پہنچی، اب وہ حکم آیا، اس بات پر اتنے سیکنڈ کے اندر یہ سارے فیصلے دماغ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان نے جیسے ہی کوئی سانپ دیکھ لیا، اب وہ فوراً بھاگتا ہے، وہ فوراً سوٹی اٹھاتا ہے۔ اب اتنے دیر میں کہ ابھی اچانک اس کے سامنے کوئی چیز آئی ہے، اسی وقت اس کے جو دماغ کو پہنچانے والا خادم تھا فوراً خبر پہنچائی، ادھر سے آرڈر ملا، فوراً آرڈر لے کر آیا اور ادھر سے ہاتھ نے حرکت کر دی۔ کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ سے بھی پہلے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں انسان کر گزرتا ہے۔ اب یہ صلاحیت انسان کو اللہ جل جلالہ نے اس کو جو جسم عطا کیا، اس کے اندر یہ خوبیاں اور کمال منتقل کر دیے۔ ہر چیز اپنے میکانزم میں کردار ادا کر رہی ہے، کوئی چیز کسی دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ پوری باڈی میں اس کا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ان اخی استلق بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، اسے موشن آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسق عسلا، اسے شہد پلاؤ۔ اب پیٹ چل گیا ہے، اللہ کے نبی تدبیر بتا رہے ہیں، اس کو شہد پلاؤ۔ اچھا، شہد جو ہے یہ اس کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ ہلکا سا ملین ہوتا ہے، جب آپ شہد کھائیں گے تو آپ اگر قبض ہوگی تو قبض ٹھیک کر دے گا۔ اب جس کو پہلے ہی پیٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو شہد پلاؤ۔ اب جب آپ اس شہد کو استعمال کریں گے تو جیسے یہاں اس کے ساتھ ہوا وہی ہوگا۔ اب اس نے جا کر شہد پلایا، اس نے آ کر کہا فَسَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِلَاقًا، میں نے شہد پلا دیا ہے لیکن پیٹ اور زیادہ چلنا شروع ہو گیا، وہ موشن تیز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یہی حکم دیا کہ جاؤ جا کر شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا،
پیٹ اور چلنا شروع ہو گیا. وہ پھر آیا, یا رسول اللہ فلم یزد الا استلاقا, شاید نے تو اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ پیٹ تیز کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے بھیجا, جا کر شہد پلاؤ. جب وہ 3 مرتبہ شہد پلا چکا پھر واپس آیا اور آ کر اس نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ لقد سقیتہ فلم یزدہ الا استلاقا, میں نے شہد پلا دیا ہے پر شہد نے سوائے پیٹ تیز کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4تھی مرتبہ پھر اس کو بھیجا, فقال اسقِ عسلا, شہد پلا اسے. اب اس نے 4تھی مرتبہ شہد پلایا اور اس شہد پلانے کے بعد پھر وہی کام ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ, اللہ سچ کہتا ہے, اور وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, جا کے اسے شہد ہی پلا. اب جب شہد پلایا تو فبرأ, اسے صحت ملنی شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی طبیب ہیں, بحیثیت طبیب کے آپ کردار ادا کر رہے ہیں. اب شہد کا کام ہے, یہ جا کر جگر کے اندر تحریک پیدا کرے گا. یہ گرم ہوتا ہے, گرمائش کا تعلق جگر کے ساتھ ہے, حرکت کا تعلق دل کے ساتھ ہے, احساس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اب جب اللہ کے حبیب نے اسے شہد پلا کر اس کے جگر میں تحریک پیدا کر دی, اب جب ہم جسم کے کسی ایک عضو میں تحریک پیدا کرتے ہیں تو 2 چیزیں آگے اور پیدا ہو جاتی ہیں. اب ان میں سے ایک عضو میں تحلیل پیدا ہوگی اور ایک میں تسکین پیدا ہو جائے گی. ہم جو بھی چیزیں کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کوئی دوا کھاتے ہیں, تو اس دوا کا بنیادی تعلق ان 3 مرکزی اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے. اگر آپ جگر کو تحریک دیتے ہیں تو اس سے اگلے عضو میں تحلیل پیدا ہوگی, آگے تسکین پیدا ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے کس عضو میں تحلیل پیدا ہو گئی ہے. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے برف پگھل رہی ہے تو جسم اب پگھلنا شروع ہو جائے گا, جسم کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, اور اب اس تحلیل کو ہمیں روکنا ہوتا ہے. اب جیسے میرے پاس مریض آیا, اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا جی اس کا کریٹینن بڑھ گیا ہے, یوریا زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کو فلاں اس طرح کی بیماری گردوں کی شروع ہو گئی ہے. اب میں نے جب چیک کیا تو میں نے اس کے عضلات میں قلب میں تحلیل تھی, میں نے تحلیل کو روکنے کی دوائی شروع کرا دی. نتیجہ کیا ہوا کہ 2 ہفتوں کے بعد اس کا کریٹینن, یوریا چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی, جسم میں توانائی آنا شروع ہو گئی, جسم کو طاقت ملی تو اس طاقت نے رزلٹ پیدا کر دیا. تو اب یہ کیا ہے کہ جہاں تحلیل تھی اس کو ہم نے روک دیا. جب روکا تو جسم میں توانائی آنا شروع ہو گئی, جسم میں طاقت پیدا ہونی شروع ہو گئی. اسی لیے ہم جو بھی کھاتے ہیں, جو بھی پیتے ہیں, اس کا کوئی مزاج ہوتا ہے. آپ نے چائے پی تو اس کا ایک مزاج ہے, یہ جسم میں خشکی پیدا کرے گی, یہ قلب کو تحریک دے گی, دل کو تیز کرے گی, اس میں تحریک پیدا کر دے گی. آپ نے کوئی اور چیز ایسی استعمال کی تو مختلف چیزوں کے مختلف رزلٹ پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیسی انڈا کھایا, جگر کو تحریک دے گا. آپ نے بالائی کھا لی, دودھ پی لیا تو دماغ کو تحریک دے گا. اب ہر چیز کا اپنا ایک مزاج ہے, ہر پھل کا اپنا مزاج ہے, ہر ہم کھانے اور پینے والی چیزوں کا ایک مزاج رکھتے ہیں, اس مزاج کے مطابق اس کا معالجہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم غذائیں بند کر کے بھی دیتے ہیں, غذائیں جاری بھی کرتے ہیں کہ یہ کھانا شروع کر دیں, یہ کھانا بند کر دیں, ضرورت کے مطابق ہے. اٹک سے میرے پاس مریض آیا, اس کی اولاد نہیں تھی 10 سال سے, تو میں نے اس کا علاج کیا, اللہ نے اس کو اولاد دے دی. اب اس کو اٹک جس بندے نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ مفتی صاحب سے بولیں, حکیم صاحب سے, کہ آپ کا جانا اولاد نرینہ کا علاج بھی کر دیں. اس نے میرے ساتھ بات کی کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیماری ہے, بیماری کے اعتبار سے ہو سکتا ہے.
انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا اب چونکہ آپ کو حمل ہو چکا ہے آپ کی گھر والی کو، تو اب ہم اس کو دوائی دیں گے، غذا بتائیں گے، آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا، ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور اس کو وہ بڑا بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کی اندر سو بھی تبدیل کرنا ہے کہ بیٹی نہ ہو بیٹا ہو جائے۔ اب ہم نے اس کا علاج شروع کیا، تو سب سے پہلے تو اس کو میں نے چٹپٹی غذائیں شروع کرائیں کہ آپ یہ جناب دہی بھلے کھائیں، چاٹ کھائیں، ہاں جی چکن روسٹ کھائیں، کباب کھائیں، چینج کر دی۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ پہلا حکیم ملا ہے جس نے مجھے جناب یہ مزے کی چیزیں، جس کے پاس جو کہتا ہے سبزی کھاؤ، یہ کہتا ہے جی چٹپٹی چیزیں کھاؤ۔ اب سو تبدیل کرنا ہے، چٹپٹی چیزیں شروع کرا دی۔ چٹپٹی چیزیں کھانے سے انسان کے جسم میں عضلات میں تیزی پیدا ہوتی ہے، دل میں تحریک پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس تحریک کا اثر جو ہے ہم وہاں لینا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق ہم نے اس کو غذا بھی شروع کرا دی اور دوا بھی شروع کرا دی۔ الحمدللہ یہ جو ہے نومبر کی 7 تاریخ ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ اس نے مجھے میسج بھیج دیا، بچہ بھی اس نے میسج کیا، اس نے کہا مفتی صاحب اللہ نے بیٹا دی ہے، اب آپ اٹک ہمارے پاس آئیں، آپ دعوت کر دیں۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے گا، وہ ٹائم دیکھ کے اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ دعوت آپ کب کریں، تاکہ ہم اپنی مصروفیات کو مینج کر لیں۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ جو معالجہ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اس میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اصول موجود ہیں۔ ان اصولوں کو، کلیات کو سامنے رکھ کر ایک وہ طب ہے جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، ایک وہ طب ہے جو انسانی عقل نے اس کو پیدا کیا ہے، انسانی عقل نے اس کو اختراع کیا ہے۔ اب انسانی عقل مار کھا سکتی ہے، انسانی عقل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، انسانی عقل وہ اس کو پریشانی لائق ہو سکتی ہے۔ انسان کسی وقت اچھا سوچتا ہے، کسی وقت برا سوچ رہا ہوتا ہے۔ نبی کی بات اور ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی جو بات کرتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی آپ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے۔ غم، غصہ، خوشی ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اس وقت میں گفتگو کا انداز بھی بدل سکتا ہے۔ تو آپ ساری باتیں نہ لکھا کریں، پریشانی نہ پیدا ہو۔ اب انہوں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا بھائی ادھر آؤ، آگے آپ میری باتیں لکھا کرتے تھے، اب آپ نے لکھنا چھوڑ کیوں دی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا کرو، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ میری ہر بات لکھو۔ کیوں کہ میری زبان سے سوائے کلمہ حق کے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ اس زبان مبارک سے کلمہ حق ہی نکلے گا، چاہے میں غضب میں ہوں، چاہے غصے میں ہوں، چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، بات حق کی نکلے گی۔ اس لیے عام انسانوں کی یہ بات نہیں ہے، بندہ کسی وقت غصے میں ہوتا ہے تو گالی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ جس حال میں بھی بول رہے ہیں، غصے میں بھی بول رہے ہیں، کلمہ حق نکلے گا۔ تو آپ نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں اتنی اعلیٰ خوبیاں موجود ہیں۔ اب دیکھو قرآن حکیم شہد کے بارے میں بیان کرتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کو حکم بھیجا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، کہ تو کیا کر پہاڑوں پر اپنے گھر بنا، اونچے درختوں پر بنا، جو اونچی جگہ بنی ہوئی ہیں ان پر جا کر اپنے گھر بنا، اور پھر وہاں گھر بنا کر اس میں شہد پیدا کر۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں کے پاس جا، پودوں پر بھاگ، ان پھلوں اور پودوں کو جمع کر، ان کا رس اپنے اندر لے، اور آ کر
مختلف راستوں سے پھرتے ٹرتے ہوئے تو یہاں آ کر جو ہے اس شہد کو جمع کر۔ اب اللہ نے شہد کی مکھی کو پورا میکانزم دیا، ان کی ملکہ ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، وہ جو چیز لے کر آتی ہے اس کو پہلے یہاں چیک کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز درست اور صحیح ہے تو پھر شہد میں شامل کر سکتی ہے، اگر غلط ہے تو وہ اس کو مار دے گی کہ تو اندر داخل نہیں ہو سکتی، بھائی تیرا ممنوع ہے، یہ علاقہ ممنوع ہے، کہ تو کڑوا پھل لے کے آ گئی ہے، تو گندی چیز پر بیٹھ کر آ گئی ہے، اب اسے آنے کی اجازت نہیں۔ اب اس کو اللہ جل جلالہ نے عقل اور تدبیر اور شعور عطا کیا، اس تدبیر اور شعور سے وہ یہ شہد جمع کرتی ہے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھ دی ہے کہ اس کے استعمال سے تم بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اب میرے پاس ایک مریض آیا اسی عنوان کے تحت، اس کو وہ شفا سے بھی علاج کراتا، اس کے موشن ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ اچھا میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ نے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا ہے۔ وہ کہتا جی شہد میں پیوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوگا، اللہ مہربان ہوگا، اللہ کے نبی نے یہ شہد ہی دیا ہے پیٹ ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ گرم پانی میں شہد پئیں، ایک کپ آپ نے بڑا صبح پینا ہے، ایک دوپہر کو پینا ہے، ایک شام کو پینا ہے۔ اگر شہد پیئیں گے تو میں علاج کروں گا، نہیں تو میں باقی دوائی نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے جی میں پی لوں گا جی، شہد دے دیں مجھے۔ شہد دے دیا میں نے اس کو۔ اچھا میں نے اس کو پھر کہا کہ آپ نے 2 ٹائم پہ روٹی نہیں کھانی، صبح اور شام بادام اور میوہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا صبح شام اس نے بادام میوہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا دن کو آپ جو ہے چھوٹے گوشت کی یخنی لے لیں، سوپ بنا کے پی لیں، اس میں اگر بھوک ہو تو آدھی روٹی اسی کو اس میں جانا سرید بنائیں اور وہ کھا لیں۔ اب اچھا جی اس نے کوئی تقریباً 40 دن ہمارا علاج کیا۔ 3 سال سے وہ شفاف سے گولیاں کھا رہا تھا، اور وہ چونکہ گولی دیتے ہیں، میں نے وہ اس کے بعد ٹیبلٹ تھی، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب چودھری حسن صاحب کے بیٹے ہیں، میں نے ان کو واٹس ایپ کیا، میں نے کہا یہ گولی کیا کرتی ہے؟ ان کہا جی یہ جو ہماری انتڑیاں ہوتی ہیں، آنتیں، اس کی موومنٹ کو سلو کر دیتی ہے کہ تیزی سے حرکت نہ کرے، آہستہ آہستہ حرکت کرے، اس کا بس اتنا ہی کام ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ موومنٹ سلو کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے موشن تو رک جائے گی کہ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ ہل رہی ہے، جیسے آپ سلو موشن میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو سلو موشن میں بنا آہستہ سے پاؤں اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، تو یہ سلو موشن میں ویڈیو میں تو اچھا لگتا ہے لیکن جسم انسانی میں تو کارگر نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ 2 دن 3 دن گزرتے تو پھر موشن شروع ہو جاتے، پھر وہ 2 دن 4 دن پھر ان کو وہ جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک دیتے، انجیکشن لگاتے، پھر یہ ٹیبلٹ اور گولیاں کیپسول دے دیتے یہ کھانے کے، پھر وہ 2 دن 4 دن ٹھیک رہتے، پھر 2 دن 4 دن وہ کہتے ہیں جی مجھے میرے ساتھ یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا وہ اپنے علاقے کے بڑا کڑپینچ آدمی تھا اور 60-70 سال عمر تھی اس کی۔ میں نے اس کو راجے تھے وہ، میں نے کہا راجہ جی تھوڑا سا کام اور بھی کرنا ہے۔ کہتا ہے کیا کرنا ہے جی؟ میں نے کہا یہ ہے کہ یہ ہم چونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتے ہیں تو اس علاج معالجے میں ساتھ کوئی روحانی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہتا جی بتا دیں کر لیں گے۔ میں نے کہا قرآن میں نہیں پڑھے، بالکل چٹان پڑھو، نہیں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ سورہ اخلاص آتی ہے؟ کہتا جی ہاں آتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 100 دفعہ روز۔ اچھا پڑھنی شروع کر دی۔ اگلے ہفتے آیا تو کہتے ہیں جی 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ میں نے کہا اس کو سورہ اخلاص یاد ہوگی۔ میں نے کہا سورہ فلق شروع کر دی، آخری 3 صورتیں یاد کرائیں، پھر آخری 10 صورتیں الحم ترى کیف تک پہنچایا۔ 7 علاج ہو رہا ہے، 7 قرآن کی تعلیم جاری ہے۔ اور جب ان کا علاج مکمل ہو گیا میں نے کہا جی اب آپ کا علاج مکمل ہے، آپ انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ جائیں جو مرضی ہے کھائیں، بس اتنی احتیاط کرنی ہے، بھوک نہ ہو تو نہ کھائیں۔ وہ کہنے لگا جی مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے ہیں کہ میں آج سے پہلے آپ کے پاس آنے سے پہلے علاج میں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، آپ نے مجھے صورتوں پہ لگایا، مجھے بڑا مزہ آیا، پھر وہ صورتیں بڑی ہوتی گئی، پھر آپ نے کہا سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ اب میں روز 3 4 5 سپارے پڑھ دیتا ہوں،
اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، تھک جاتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جانا جی سیدھا بیٹھ کے پڑھا کرو، تو میرے سے تو سیدھا بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے کہا مفتی میں اور فتح وہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیا جی کیا فتویٰ؟ میں نے کہا آپ ٹیک لگا کے پڑھا کریں، سکون کے ساتھ ٹانگیں لمبی کریں، قرآن جھولی میں رکھیں، پیچھے ٹیک لگائیں، آرام سے پڑھیں۔ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں 5-6 سپارے روز میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈنگر تھا جی، بالکل ہم مہمان تھے، یعنی قرآن دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، اور آپ کی توجہ سے محنت سے میری بیماری بھی ٹھیک ہوئی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی طور پر بھی علاج مل گیا، اور مجھے بڑا لطف آتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں طب عطا کی ہے یہ بڑا انعام ہے، اور لاعلاج مریض یہاں الحمدللہ ہمارے پاس آ کر ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کینسر کے مریض میں نے ٹھیک بھی کیا، اور اس وقت بھی میرے پاس 4-5 مریض مختلف کینسر کے معالجات میں چل رہے ہیں۔ بریسٹ کینسر کا مریض میں نے الحمدللہ اس کا 4 مہینے میں بریسٹ کینسر ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا، ہمارے پاس اس کا وہ بندے موجود ہیں، آپ مل بھی سکتے ہیں ان کو۔ تو اس طرح سے اللہ نے توفیق دی کہ یہ طب اللہ کی طرف سے جو کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ سماج اور سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تعلیم اور تربیت میں کیسے آگے لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے بہت دینی مصروفیات تھی، بہت زیادہ، تو ان کے مرشد تھے، شیخ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے پیر و مرشد جو تھے حضرت خواجہ عبداللہ صاحب خانقاہ سراجیہ کندیا میں۔ انہوں نے حکم دیا تھا اپنے حکیم صاحب کو کہ آپ ان کو طب سکھائیں، وہ سکھاتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اگر مشورہ ہے تو میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا مشورہ نہیں ہے، آرڈر ہے، یہ آپ نے قاضی شمس الدین کو طب سکھا دی۔ انہوں نے 6 مہینوں میں سارا کچھ سکھا دیا، بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ حضرت کے پاس گئے کہ حضرت میں یہ طب کا دواخانے کا کام چھوڑنا چاہتا ہوں، میری دینی مصروفیات زیادہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہ بابا، ہم اجازت نہیں ہے، تمہیں ہم طب سکھائی کس لیے؟ اس لیے نہیں سکھائی کہ آپ دواخانہ بند کر دیں، آپ وہاں بیٹھ کر کام کریں گے، آپ نہیں اٹھ سکتے۔ پھر انہوں نے وجہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اس وقت میں اگر سارے شریف لوگ اس پیشے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری مائیں بہنیں کہاں جائیں گی؟ اور دوسری بات کہ ایک غریب آدمی کیسے علاج کرائے گا، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اب میں نے کینسر کا علاج کیا جی، ہفتے کی دوائی ان کی 3,000 روپے کی 4,000 روپے کی آتی رہی ہے، اور وہ ایک انجیکشن جو ہے نا 1,20,000 روپے کا لگواتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے کیمو کرائی ہے 15 لاکھ روپے ڈاکٹر نے لے لیے، اور آخر میں کہا کہ آپ کا یہ ہمیں ریموو کرنا پڑے گا، یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاج سے وہ اس کو ریموو بھی نہیں کرنا پڑا، خاتون کو آپریشن نہیں کرانا پڑا، اور اب انہوں نے خود لکھ کر دیا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے کینسر کی، احتیاطاً آپ یہ دوائی کھاتے رہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اس اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ان قوانین میں، ان اصولوں میں، اس میں بہت بڑی رہنمائی موجود ہے، اور علم کا بہت بڑا یہاں ذخیرہ موجود ہے، بہت بڑی خوبیاں موجود ہیں اس کے اندر کہ ہم اپنی قوتوں کو، طاقتوں کو، روحانیتوں کو کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک مریض آیا، بچہ، یہ جس طرح یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کی والدہ یا والد فوت ہوا ہے، اس کے بعد یہ رات کو روتا ہے، رات کو روتا ہے۔ ہم نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جسم انسانی کے نزاع کے تحت کرتے ہیں۔ اب میں نے یہ تحقیق کی اس کے جسم میں کہ اس کے اندر جو ہے نا خوف پیدا ہو گیا، اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق خوف کا جو ہے یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ اب اس کے دماغ میں تحریک پیدا ہو گئی ہے اور دل میں تسکین پیدا ہو گئی ہے۔ اب میں نے اس کی تسکین کو تحریک میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو میں نے کچھ عرصہ یاقوت کھلایا، مرجان کھلایا۔ قرآن حکیم میں جس کا تذکرہ موجود ہے سورۃ الرحمن میں، کانہن الیاقوت والمرجان،
الحمدللہ 3 ہفتے کی دوائی کھانے کے بعد اس کا رام شام کا رونا دھونا بند ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہم نے اس کو دوائی بند کر دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب آپ اس کو ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک آدمی غم میں آیا ہے تو اس کا کیا مزاج بنتا ہے، اس کے مطابق اس کا ہم علاج کرتے ہیں. غصے میں ہے تو اس غصے کا کیا علاج ہے، کیسے ہم علاج کریں گے، کس چیز کو ٹھیک کریں گے تو غصہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک پیشنٹ آیا جناب، وہ 4 بندے اس کو پکڑ کے ٹھیک بٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا وہ ایسا ہاتھ مارتے تھے 3 بندے ادھر جا کے کرتے تھے، ہے ماڑا سا. اب ہم نے اس کی تحقیق کی کہ اس کے جسم میں اس وقت میں کیفیت کیا ہے، دل میں کیفیت ہے، دماغ میں ہے، جگر میں ہے. اس کیفیت کے مطابق علاج کیا، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ پہلے روز اس کو نشے کا ٹیکہ لگاتے تھے کہ یہ سویا رہے نشے میں، تو اب نشے کی ضرورت نہیں، ٹھیک بندہ ہے، بالکل صحیح کام کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اپنے خاندان کو سنبھال رہا ہے. اب اس سے پہلے اس کو ہر وقت باندھ کے رکھتے تھے. تو یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ نفسیات کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل کے تحت اس نفسیات کا تعلق ہے، دماغ کے تحت ہے، جگر کے تحت ہے، پھر آپ اس کے مطابق اس کا علاج کر لیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، ان تعلیمات میں یہ بڑے اعلیٰ اصول موجود ہیں. اب دیکھو یہ شاید کوئی دیکھ لیں اللہ کے نبی کس طرح سے علاج کر رہے ہیں. اس کے اندر جو مادہ ناپختہ تھا اس کو پختہ کیا. اب جو مادہ ناپختہ تھا وہ جب تک موجود ہے وہ بیماری ہے. اللہ کے نبی نے شہد کے ذریعے سے اس کو پلا کر اس کو پختہ کر کے باہر نکال دیا. اب اس کے بعد وہ مریض مستقل ٹھیک ہو گیا. اب اس کو دوبارہ بیماری نہیں آئے گی، تکلیف نہیں ہوگی. ہاں کوئی غلط کام کرے گا، یعنی کوئی فالتو چیز کھا لے گا، الٹی سیدھی کھائے گا تو پھر اس کو بیماری آ سکتی ہے. لیکن وہ جو بیماری تھی اس کا مسئلہ اللہ کے نبی نے حل کر دیا. فبرأ، وہ اسی شہد کے پانی سے اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، ہم صحیح بات بتا رہے ہیں، شہد بتاؤ، ہماری بات جھوٹی نہیں، تیرے بھائی کی پیٹ کی بات جھوٹی ہے. تو گویا اس طرح سے اللہ کے نبی نے تعلیم دی. تو بہرحال آج ہمارا چونکہ دوسرا موضوع بھی تھا اس پر کہ ہم نبی تعلیمات کی کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم اپنے آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. آج ہمارے ایک بڑا المیہ آ گیا اچانک ہی. ہمارے بہنوئی حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب حویلیہ میں اللہ جل جلالہ نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا. علم والے، تقوی والے، محبت والے، سوسائٹی کے ہر طبقے کو جوڑ کر رکھنے والے. انہی جو ہے نا جنازے میں داڑے مار مار کے لوگ رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ وہ محبت تھی جو ان کو وہاں سے ملتی تھی جب وہ وہاں آتے تھے. ایسے اہل علم کا سوسائٹی اور کسی سماج میں موجود ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور بہت بڑا اجتماع تھا. روڈ تک وہاں جھنگڑا گاؤں سے سارا راستہ بلاک تھا، جی ٹی روڈ سارا بلاک ہو گیا اور راستے نہیں مل رہے تھے. ابھی آتے ہوئے بھی ہمیں واپسی پہ اسی لیے دیر ہوئی ہے کہ میں وہاں سے دفن میں میں شامل نہیں ہوا. یعنی میں جنازے کے بعد میں وہاں سے 4 بجے نکلا نماز اثر پڑھ کے، اب میں وہاں سے روانہ ہوں گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کے پاس اس وقت پہنچا ہوں، اتنا رش تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آپ حضرات نے بڑا ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے ادارے کے طلباء نے ہمت کی جو ہے نا پروگرام کو اچھا بنانے میں میری عدم موجودگی میں. اسی طرح مولانا قاضی معاذ صاحب، مولانا عبادہ صاحب، قاری سید صاحب، یہ ہماری ٹیم پہنچ گئی. انہوں نے چیزوں کو سنبھالا، بچوں نے جو ہے نا انتظامات سنبھالے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے. انشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب کا جو موضوع ہم نے رکھا تھا کہ ہم بیماریوں سے بچاؤ کی نبوی حکمت عملی کیا ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ درس حدیث میں ہم ان سے موضوع لیں گے. آج کی مصروفیات وہ ادھر ہی رہ گئے ہیں اور رات کو ادھر ہی ہوں گے، صبح آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے.